السلام علیکم، میں ملک ریاض ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انسان جس قدر بھی علم کو حاصل کر لے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، وہ جس قدر بھی اس کو حاصل کر لے، وہ علم اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور وہ علم اس کو اپنی اصل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے دل کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ جب تک وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اس کو نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ علم اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جناب حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم واعظ کیوں نہیں کرتے؟ تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیونکہ اجمی ہوں، میں ان عرب لوگوں کے سامنے کیسے کلام کر سکتا ہوں، میں کیسے گفتگو کر سکتا ہوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، میری زبان کے اندر وہ اتنی زیادہ وقت نہیں ہے، میرے پاس اتنے زیادہ اچھے الفاظ موجود نہیں۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا، اور وہ تاثیر نہیں ہے جو عربیوں کے اندر ہے۔ ان کو تو اپنی زبان پہ بہت زیادہ گرپ اور عبور حاصل ہے، مجھے اس قدر نہیں ہے، اس لیے میں ان کے سامنے گفتگو کرنے سے قاصر ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ اپنا منہ کھولیں۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین میرے منہ میں ڈالا۔ صرف ایک دفعہ نہیں، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کی انتہا دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے 7 دفعہ جناب غوث الاعظم پیر نپیر محبوب سبحانی قطب روانی کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دین ڈالا۔ یہ 7 دفعہ ڈالنے کے بعد پھر جو ہے جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی آپ کے قریب پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور انہوں نے 6 دفعہ اپنا لعاب دین میرے منہ میں ڈالا۔ تو ایک جو ہے نا میں نے ان سے عرض کی کہ آپ نے 6 دفعہ کیوں ڈالا ہے؟ حضور نے 7 دفعہ لعاب دین ڈالا، آپ نے 6 دفعہ کیوں ڈالا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کی وجہ سے، اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، جو حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو میں 7 دفعہ نہیں ڈال سکتا، میں 6 دفعہ ہی آپ کے منہ میں لعاب دین ڈالوں گا۔ تو اب یہ اندازہ کریں کہ حضور جناب غوث الاعظم پیر نپیر کی ان کی معرفت کا، ان کے علم کا اندازہ کریں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دفعہ ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب دین ڈالا، اور جناب مولا کائنات نے 6 دفعہ ڈالا۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو دونوں لوگوں نے اپنی خاص عنایت سے، اپنی خاص نظر عنایت سے نوازا جناب غوث الاعظم سرکار کو۔ تو یہی وجہ ہے کہ غوث الاعظم سرکار بھی یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ولی اللہ کی اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کے جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر، ان کی گردن کے اوپر میرا پاؤں ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ جناب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی تو آپ معراج پہ تشریف لے گئے، تو جناب غوث الاعظم سرکار نے اپنی گردن مبارک حضور کے قدموں میں رکھی، تو حضور نے اپنا پاؤں مبارک حضور غوث الاعظم کی گردن مبارک کے اوپر رکھا۔ تو بعد میں یہ عنایت جب حضور کی طرف سے ان کو حاصل ہوئی تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خاص قسم کی عنایت تھی، اس کو آگے آپ نے پروموٹ کیا اور کہا کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوں گے ان کی گردن کے اوپر جو ہے وہ میرا پاؤں ہوگا۔ تو یہ صرف ایک واعظ اور نصیحت اور کتاب کی بات تک محدود نہیں ہے۔ جناب غوث الاعظم سرکار کا اسلام کے لیے یہ جو خدمات ہیں، حضور غوث الاعظم سرکار کے جو ایک بیٹے تھے، انہوں نے صلیبی جنگوں میں جناب حضرت صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر اس کے اندر جنگ کے اندر حصہ لیا تھا، اور آپ کے مدرسہ سے سینکڑوں طلباء نے شرکت کی تھی اور بہت ساروں نے جام شہادت بھی نوش کیا تھا۔
جناب صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ خود غوث اعظم سرکار کے جو ہے مریدین میں سے تھے. تو آپ کی جو علم کی وجہ سے بھی آپ نے لوگوں کو نفع پہنچایا، اور جب دین کے اوپر مشکلات آئی تو جہاد کے لیے اپنے ہی بیٹے کو بھی پیش کیا، اپنے شاگردوں کو بھی پیش کیا، بلکہ اپنے مریدین کو بھی پیش کیا. تو یہ آپ کی خدمات ہیں اسلام کے لیے، یہ آپ کی خدمات ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے، یہ آپ کی خدمات ہیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دل کے اندر حضور غوث اعظم پیران پیر کی محبت کو اپنے دل کے اندر لے کے آئیں، تاکہ آپ کو بھی اللہ پاک جو ہے معرفت سے نوازے. کیونکہ جو بھی اب معرفت تقسیم ہو رہی ہے وہ جناب غوث اعظم کی در سے حاصل ہو رہی ہے، اور وہ 11ویں والے پیر کے در سے حاصل ہو رہی ہے. صرف 11ویں پکانے تک نہیں، آپ کا فیض حاصل کرنا اصل مقصد ہے. تو جب آپ فیض حاصل کریں گے تو آپ کو انسانیت کی معراج تک بھی پہنچیں گے، ایمان کی معراج تک بھی پہنچیں گے، اور آپ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص قسم کی قربت بھی نصیب ہوگی. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.